ہے۔ جب ذہن میں دنیا کی دولت آ جاتی ہے، جب ذہن میں دنیا کی طاقت اور قوت آ جاتی ہے، جب ذہن میں دنیا کی حکومت آ جاتی ہے، تو اللہ کی قسم لوگ صحیح اور غلط میں دنیاوی طاقت کو پانے کے لیے، دنیاوی حکومت کو پانے کے لیے صحیح اور غلط میں تمیز کرنا بند کر دیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، ایسا ہی میدان کارزار میں ہوا کہ یزیدیوں نے دنیا کے چکر میں، مال و دولت کے لالچ میں، دنیا سوارنے کے لیے، مال و دولت کا ذخیرہ اکٹھا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اعلیٰ عہدے پر فائز کرنے کے لیے، اپنے آپ کو جو ہے اس عہدے پر لانے کے لیے کہ لوگ ہم سے ڈریں، لوگ ہماری تعظیم کریں، لوگ ہمارے نام سے تھر تھرائیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کارناموں کو انجام دیا۔ انہوں نے سمجھا نہیں کہ اللہ رب العزت بھی، اللہ تعالیٰ بھی حضرت امام حسین، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دل کو رنجیدہ کرنا نہیں چاہتا، آپ کے دلوں کو توڑنا نہیں چاہتا۔ اللہ بھی یہ نہیں چاہتا کہ حضرت امام حسن یا حضرت امام حسین غمزدہ ہوں۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ حضرت امام حسن یا حضرت امام حسین کو تکلیف پہنچے۔ نہ میرے اور آپ کے نبی چاہتے ہیں، نہ حضرت علی چاہتے ہیں، نہ حضرت فاطمہ الزہرا چاہتی ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ اکبر، حضرات محترم، اللہ اکبر، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں نے جو یہ جملہ کہا کہ اللہ رب العزت بھی آپ کے دل کو توڑنا نہیں چاہتا، میرے اور آپ کے نبی آپ کو غمزدہ دیکھنا نہیں چاہتے، اسی تعلق سے ذرا ایک روایت سنیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تختی لکھی ہے، تختیاں لکھی، اپنی اپنی تختی لکھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور تختی لکھنے کے بعد حضرت علی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد عرض کرنے لگے، ابا جان، ہم دونوں بھائیوں نے تختی لکھی ہیں، ذرا آپ یہ بتا دیں کہ کون سے بھائی کی تختی اچھی ہے، کون سے بھائی نے اچھا لکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتنا سنا، آپ نے سوچا اگر میں کہتا ہوں حسن کی تختی اچھی ہے تو حسین غمزدہ ہوتے ہیں، اگر کہتا ہوں حسین کی تختی اچھی ہے تو حسن غمزدہ ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، بیٹو جاؤ، اس بات کا فیصلہ تمہاری والدہ کریں گی، اس بات کا فیصلہ تمہاری والدہ کریں گی کہ کس کی تختی اچھی ہے۔ دونوں بھائی آتے ہیں، حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما آ کر کے والدہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے اماں جان، ہم دونوں بھائیوں نے تختیاں لکھی ہیں، آپ ذرا یہ بتائیں، ان کو ملاحظہ فرما کر کے یہ بتا دیں کہ کون سے بھائی نے اچھا لکھا ہے، کون سے بھائی نے اچھا لکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا، آپ نے بھی یہی سوچا کہ اگر میں یہ کہوں گی کہ حسن کی تختی اچھی ہے، غور کریں، ہم سبق لیں کہ وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، جو فاتح خیبر کی زوجہ محترمہ ہے، جو تمام نبیوں کے سردار کی بیٹی ہیں، وہ فاطمہ بھی یہ نہیں چاہتی کہ حضرت امام حسن یا حضرت امام حسین غمزدہ ہو جائیں، نہیں چاہتی۔ آپ نے کہا، بیٹو جاؤ، اپنے نانا کے پاس جاؤ، اپنے نانا کے پاس جاؤ، ان سے جا کر کے فیصلہ کراؤ کہ کس کی تختیاں اچھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ دونوں بھائی آئے ہیں، آ کر کے سلام عرض کیا ہے اور عرض کرتے ہیں، اے نانا جان، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دونوں بھائیوں نے تختیاں لکھی ہیں، آپ ملاحظہ فرمائیں اور ذرا یہ بتا دیں کون سے بھائی کی تختی اچھی ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور تو کریں، جس کا فیصلہ علی نے نہیں کیا، جس کا فیصلہ حضرت فاطمہ نے نہیں کیا، اب پیارے نبی کی بارگاہ میں وہ دونوں بھائی کھڑے ہیں اور فیصلے کے منتظر ہیں۔ وہ سید الانبیاء، وہ خاتم النبیین، وہ جس کے صدقے میں تمام کائنات بنی، وہ جس کے آگے شجر و حجر سب جھکتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ
جس کے قبضہ و قدرت میں اللہ نے تمام کائنات کو دے دیا، وہ جس کے صدقے میں اللہ نے تمام کائنات کو بنا دیا، وہ کہ جس کو پیدا کرنا اگر مقصد نہ ہوتا تو اللہ رب العزت اس دنیا کو وجود میں نہ لاتا، کائنات کو وجود میں نہ لاتا، وہ جس کے دربار میں دنیا کے بڑے بڑے مسئلوں کا حل کیا جاتا ہے، وہ جس کے دربار میں دنیا کے بڑے بڑے مقدموں کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ آج دونوں بھائی ہیں، نبی کے دونوں نواسے ہیں، اپنا فیصلہ کرانے کے لیے کھڑے ہیں، منتظر ہیں نانا جان فیصلہ فرمائیں کس کی تختی اچھی ہے۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے سوچا ہے اگر کہتا ہوں حسن کی اچھی ہے حسین غمزدہ ہوتے ہیں، کہتا ہوں حسین کی اچھی ہے حسن غمزدہ ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بیٹو تمہارا فیصلہ حضرت جبریل فرمائیں گے، غور تو کریں ذرا، قربان ہو جائیں۔ حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر قربان ہو جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے حکم سے حضرت جبریل آتے ہیں اور آ کر کے آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان دونوں کی تختیوں کو سامنے رکھیں اور میں جنتی ایک سیب لایا ہوں، میں جنتی ایک سیب لایا ہوں، میں اس کو آسمان کی طرف اچھالوں گا اور جس کی تختی پر یہ سیب گرے گا اسی کی تختی اچھی ہوگی، جس کی تختی پر سیب گرے گا اسی کی تختی اچھی ہوگی۔ اللہ اکبر، جس کا دل توڑنا گوارا حضرت علی نے نہ کیا، حضرت فاطمہ نے نہ کیا، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا۔ اللہ اکبر، جبریل نے آسمان کی جانب سیب کو اچھالا ہے، اللہ رب العزت کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ حضرت امام حسن یا امام حسین غمزدہ ہو جائیں؟ اللہ رب العزت نے سیب کو حکم فرمایا، سیب دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جا اور دونوں تختیوں پر آدھا آدھا جا کر کے گر۔ اللہ اکبر، حضرت جبریل نے اچھالا ہے آسمان ہی کی جانب، سیب دو ٹکڑے ہوا ہے، آدھا ایک تختی پر گرا ہے، آدھا ایک تختی پر گرا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا بیٹو جاؤ، تم دونوں کی تختیاں برابر ہیں، اچھی ہیں۔ سبحان اللہ، حضرات محترم، یہ شان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی ہے۔ اللہ اکبر، کہ اللہ رب العزت بھی آپ کے دلوں کو توڑنا نہیں چاہتا، لیکن ایک آج ہم ہیں، اللہ اکبر، آج ایک ہم ہیں، اپنے آپ کو نبی کا غلام ہم کہتے ہیں، اپنے آپ کو حسینی ہم کہتے ہیں، آج ہم نعرے لگاتے ہیں حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ حضرات محترم، کسی کے دامن کا ٹھکا پکڑ لینا اس کو دامن پکڑنا نہیں کہتے، بلکہ دامن پکڑنا یہ ہے کہ اگر واقعی ہم حسینی ہیں، واقعی حسین کا دامن ہم نے تھام رکھا ہے، تو ہمیں یہ سبق لینا ہوگا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کارزار کے تپتے ہوئے ریت سے ہمیں یہ سبق دیا کہ دیکھ لینا میرے سامنے میرے گھر والوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، میرے جسم منور پر بے شمار زخم تھے، لیکن میں نے ایسے عالم میں بھی اللہ کی عبادت کی ہے، میں نے اللہ نے جو فرض کیا تھا میں نے نماز کو قضا ہونے نہیں دیا۔ حضرات محترم، صرف یہ کہنا کہ ہم حسینی ہیں، صرف یہ کہنا کہ حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ان نعرے لگانے سے کوئی حسینی نہیں بن جاتا جب تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر عمل نہیں کر لیں۔ حضرات محترم، تو ضروری ہے کہ ہم نمازوں کی پابندیاں کریں، ضروری ہے ہم اپنے والدین کے فرمان پر عمل کریں، ضروری ہے ہم میدان کارزار سے یہ سبق لیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کرب و بلا کے تپتے ہوئے ریت پر 3 دن بھوکا اور پیاسا رہنے کے بعد بارگاہ مولا میں پورے خاندان کو قربان کر دیا، لیکن ہمیں یہ پیغام دیا کہ جب بات دین کی آ جائے، جب بات حق و باطل کی آ جائے اور تم حق پر ہو تو سب کچھ قربان کر دینا، لیکن اب میرے نانا کے دیے ہوئے دین کا سودا کبھی نہ کرو۔ حضرات محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر عمل کریں، نمازوں کی پابندیاں کریں۔ حضرات محترم، یوں تو بہت ساری روایتیں آپ کی فضیلت میں ہیں، لیکن حضرات محترم وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ
گفتگو اور آگے بڑھائی جائے، کیونکہ میں چاہتا ہوں جو وقت ہم نے مقرر رکھا ہے اسی پر اپنی بات ختم ہونی چاہیے، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں ہماری یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ لوگ ویسے تو کہتے ہیں کہ ہم حسین کے ماننے والے ہیں، حسین پر اپنی سب کچھ قربان کرنے والے ہیں۔ حضرات محترم، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں جو آدمی اپنے 20-25 منٹ خرچ نہیں کر سکتا وہ مال و دولت کیا خرچ کرے گا؟ یہ محض باتیں ہیں، یہ صرف دکھاوا ہے کہ ہم حسین کے نام پر سب کچھ قربان کرنے والے ہیں۔ نہیں، کیسے مان لیا جائے، کیسے اس بات کے یقین کیا جائے کہ ہم سب کچھ قربان کر دیں گے؟ ہمارے اگر اسباب ایسے ہیں کہ ہاں ہم حسین کے نام پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، کب؟ پہلے حسین کے فرمان پر عمل کرتے ہیں، اس کے بعد سب کچھ تیار کرنے کے لیے رہتے ہیں۔ حضرات محترم، ہم نمازوں کی پابندیاں ہم نہیں کرتے، اپنے والدین کے فرامین پر عمل ہم نہیں کرتے، اللہ اکبر۔ اور اگر بات آ جائے کہ حسین کا ذکر ہونا ہے، حسین کا ذکر ہونا ہے، آؤ 20-25 منٹ خرچ کرو، تو ہم اپنے 20-25 منٹ خرچ کرنے کو تیار نہیں، تو پھر مال و دولت تو بڑی جس کو ہم نے سب کچھ سمجھ رکھا ہے وہ تو سب کچھ ہمارے لیے ہے، پھر اسے کہاں خرچ ہم کر سکتے ہیں؟ تو کوشش کریں اس دنیا سے باہر نکلیں، یہ 4 دن کی دنیا ہے، 4 دن کی زندگی ہے، حقیقت کی زندگی وہ ہے کہ اگر اور سنیں جنت میں وہی جائے گا جو حضرت امام حسین کا شیدا ہوگا، جو حضرت امام حسین سے محبت کرنے والا ہوگا۔ حضرات محترم غور تو کریں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اے میرے علی، تم جس کو چٹھی دو گے اللہ رب العزت اسے جنت کا پروانہ دے دے گا، جسے جسے تم چٹھی دو گے اسے اسے اللہ رب العزت جنت عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم، تو کوشش کریں ذکر میں آنے کی، کوشش کریں سمجھنے کی، کوشش کریں اس بات کو جاننے کی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ جو بھی کچھ کیا وہ ہماری خاطر کیا، ہماری خاطر آپ نے سب کچھ کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مجھ سے کہنے میں جو غلطیاں ہوئیں مولا معاف فرمائے، اور ان تمام باتوں پر ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔